کون نہیں جانتا سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں کیا ہوا۔ کربلا کے میدان میں جو ظلم و ستم نواسۂ رسول کے ساتھ کیا گیا اس کی مثال تا ابد نہیں مل سکے گی، لیکن آج ہم تاریخی اعتبار سے کربلا کا ذکر کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ مقام کربلا میں 2 محرم کو داخل ہوئے۔ جب حضرت امام حسین کربلا میں داخل ہوئے تو ان کا گھوڑا آگے قدم نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ مقام نے کہا، اس بنجر و ویران سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے، کسی نے کہا اسے غازیہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ مقام نے اصرار کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ تو ایک بزرگ آگے بڑھا اور اس نے کہا اس کا نام کرب و بلا ہے، یعنی دکھ اور تکلیف کی سرزمین۔ تب حضرت امام حسین نے کربلا کی مٹی اٹھائی اور اسے سونگھ کر فرمایا یہی ہماری منزل ہے، یہی خیمے لگا دیے جائیں۔ تو حضرت عباس علمدار نے خیمے دریا کے کنارے لگا دیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ سپاہی یزیدی لشکر سے آئے اور کہنے لگے کہ دریائے فرات کے کنارے خیمے ہمارے لگیں گے، آپ یہاں خیمے نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت عباس نے تلوار سے زمین پر ایک خط کھینچی اور کہا اس لکیر سے ادھر آ کر دکھاؤ۔ اگر عباس نے تمہیں واصل جہنم نہ کر دیا تو عباس بن علی نہ کہنا۔ جب حضرت امام حسین علیہ مقام نے یہ سنا کہ عباس جلال میں ہیں اور کسی صورت خیمے دریا سے نہیں ہٹا رہے تو حضرت امام حسین آئے اور حضرت عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا عباس خیمے ہٹا دو، ہم دریا کے کنارے خیمے نہیں لگاتے۔ اگر یزیدی فوج نے آج ہی جنگ کا آغاز کر دیا تو مورخ یہ لکھے گا کہ کربلا کی لڑائی پانی کی وجہ سے ہوئی، جبکہ ہمارا مقصد اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہمارا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچانا ہے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے یہ حکم پایا تو فوراً ہی خیمے اٹھا لیے اور دریا کے اپوزٹ خیمے لگا دیے۔ اب کربلا کا منظر یہ تھا کہ رتیلا صحرا، ایک کنارے پر بہتا دریا پر یزیدی لشکر اور میدان، پھر دریائے فرات کے اپوزٹ خیمے نصب تھے۔ جب محرم کی 7 تاریخ ہوئی تو یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا اور دریا پر پہرا بٹھا دیا کہ کوئی شخص بھی جو حضرت امام حسین علیہ مقام کے ساتھ ہے وہ پانی حاصل نہیں کر سکتا، اور کسی صورت پانی حضرت امام حسین علیہ السلام کو، ان کے خاندان کو اور ان کے اصحاب کو نہیں دیا جائے گا۔ 7 محرم وہ دن ہے جب خیمہ حسینی پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ تصور کریں، شدید گرمی ہو، تپتا سورج ہو، ریت کا صحرا ہو اور آپ ہوں تو پانی کی پیاس کس شدت پر ہوگی۔ خاندان نبوت کا پورا گھرانہ پیاسا تھا۔ وہ جو حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی کے جام پلائیں گے، ان کے کنبے کو اسی پانی سے محروم رکھا گیا اور بالآخر 10 محرم کو 3 دن کی شدید بھوک و پیاس کے ساتھ خاندان رسالت کو شہید کر دیا گیا۔ محرم کی 7 تاریخ کو عام طور پر شہادت جناب قاسم کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مختلف امام بارگاہوں میں مجالس میں شہادت جناب قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف سے دی گئی۔ شہزادہ قاسم شکل و شباہت میں اپنے والد حضرت امام حسن علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ کربلا کے میدان میں ان کی عمر مبارک 13 یا 14 سال تھی۔ جب حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی اس وقت شہزادہ قاسم کی عمر 3 برس تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے شہادت سے پہلے ایک وصیت لکھی، اسے تہہ کر کپڑے میں باندھ کر شہزادہ قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا قاسم، جب زندگی میں شدید مشکلات پڑے اس وقت اس تعویذ کو کھولنا اور اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کو میری یہ وصیت دکھانا۔ شہزادہ قاسم کو جب چچا کسی صورت میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو انہیں اپنے والد کی وہ بات یاد آ گئی۔ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ میرے ساتھ چچا کے پاس چلیں۔ جب بی بی ام فروا اپنے بیٹے کو لے کر حضرت
امام حسین علیہ السلام کے پاس گئیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی وصیت دکھائی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت جناب قاسم کو دے دی اور شہزادہ قاسم کو خود تیار کرنے لگے۔ اپنی بہن بی بی زینب سے فرمایا، بہن میرے بھائی حسن کا صندوق کھولو۔ جب بی بی زینب نے صندوق کھولا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے صندوق میں سے اپنے بھائی کے کپڑے، عمامہ، قبا اور عبا نکالی اور جناب قاسم کو پہنائی۔ جب زرہ پہنانے لگے تو کوئی زرہ بڑی تھی اور کوئی چھوٹی۔ جب کوئی بھی زرہ پوری نہ آئی تو شہزادہ قاسم بنا زرہ کے انہی کپڑوں میں میدان کربلا میں جنگ کرنے لگے۔ وہ فرماتے جاتے تھے، میں حسن کا بیٹا ہوں اور علی بن ابی طالب کا پوتا ہوں۔ وہ بہترین جنگ لڑ رہے تھے کہ عمر بن سعد کہنے لگا، یہ ہاشمی خون ہے، اس کا بچہ بچہ بھی شیر ہوتا ہے، اسے گھیر کر مارو۔ الغرض فوج نے 13 سالہ بچے کو گھیر لیا اور ایک شکی نے تلوار کا زوردار وار کیا کہ شہزادہ قاسم گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، چچا میری مدد کو آئیں۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ شہزادہ قاسم نے زرہ نہیں پہنی تھی تو شہزادہ قاسم کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا اور جب حضرت امام حسین علیہ شہزادہ قاسم کی لاش پر پہنچے تو لاش نہیں بلکہ جسم کے ٹکڑے تھے جو بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی عبا کا دامن ریت پر بچھایا اور کسی جگہ سے ہاتھ، بازو، سر اور سینہ اکٹھا کر کے گٹھری بنا کر اسے سینے سے لگا کر خیمے کی جانب چل دیے۔ کیونکہ شہزادہ قاسم یتیم تھے اور ان کی والدہ بیوہ تھیں تو ہر بیوہ ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو دلہا بنا ہوا دیکھے۔ اسی حسرت کے اظہار کے لیے 7 محرم کو شہزادہ قاسم کے نام کی مہندی نکالی جاتی ہے۔